معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے اپنی تحریر میں لکھا ہے 17 نومبر کا بدھ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس دن تحریک انصاف کی حکومت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے درجنوں بل منظور کروا ڈالے۔ پارلیمانی روایت اور قانونی ضرورت کے تحت ان پر بحث کا تو ذکر ہی کیا، حزب اختلاف کو زیادہ تر بلوں کا متن پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ ان میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو مسلط کرنے کا انتہائی متنازع بل بھی شامل تھا، جس نے پہلے بہت سی درست وجوہات کی بنا پر اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ انتخابات میں دھاندلی کے لیے ان مشینوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بل جس میں 90 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے انتخابات میں ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ اس اسکیم سے انتخابی نتائج میں دھاندلی اور رد و بدل دونوں کا خطرہ موجود ہے۔ اس پیش رفت سے کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے حکومت کی طرف سے مشترکہ اجلاس کو اس وقت ملتوی کر دیا گیا جب اس کے اتحادی شراکت داروں نے حکمران جماعت سے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ اجلاس سے غیر حاضر ہو کر حکومت کو قانون سازی کے لیے درکار تعداد سے محروم کر سکتے ہیں۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ میدان میں اتر آئی۔ اس نے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے سے گریز اور حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ایسی حکومت جو ایوان کا اعتماد کھونے، چنانچہ حق حکمرانی سے محروم ہونے کے دہانے پر تھی، کو غیر فطری سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس سے 3 سال پہلے کی یاد تازہ کر دی جب اسی اسٹیبلشمنٹ نے RTS میں گڑبڑ کرتے ہوئے انتخابی نتائج تبدیل کر دیے اور تحریک انصاف کو اقتدار سنبھالنے کا موقع دیا۔ دوسرا، قانون اور آئین کو رونٹ ڈالا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے اپوزیشن کو بولنے کی اجازت دینے یا ایوان کی تقسیم کرنے اور ووٹوں کی گنتی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایوان کے غیر جانبدار نگران کے بجائے PTI کے متعصب حامی کا کردار ادا کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ ہاں کی آواز نہ سے بلند ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اومنی بس بل پیکج، ایک مسودہ جس میں مختلف قسم کے قوانین شامل کر دیے جاتے ہیں، کی منظوری کے لیے ایوان میں موجود افراد کی سادہ اکثریت درکار ہے۔ اپوزیشن کا اصرار تھا کہ دونوں ایوانوں میں منتخب ہونے والوں کی اکثریت ضروری ہے۔ اسپیکر نے آئین کی ایک شق پر زور دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی میں بھی پیش ہونے والے بل کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے وہاں موجود افراد کی سادہ اکثریت کے ذریعے یہ منظور کیا جا سکتا ہے، چاہے اسے کسی ایک ایوان میں منظور کرانا ممکن نہ ہو۔ مذکورہ شق کی تشریح اس اہم حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ مشترکہ اجلاس صرف کسی بل کو مسترد کرنے یا ترمیم کرنے کے کسی بھی ایوان کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ یہ کسی ایسے ایوان کو نظر انداز کرنے کے لیے دستیاب نہیں جس میں بل پیش نہیں کیا گیا ہو یا پھر مسترد کر دیا گیا ہو۔ دنیا بھر میں 2 ایوان رکھنے والی پارلیمانی نظام میں ایوان بالا سینٹ، جو بالواسطہ طور پر وفاقی اکائیوں کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، کا مقصد ایوان زیری یا قومی اسمبلی، جو براہ راست منتخب ہوتا ہے، کو چیک کرنا اور توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد قومی اسمبلی کو کمزور کرنا نہیں ہوتا۔ سینٹ قومی اسمبلی سے آنے والے بل کو مسترد کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں حکمران جماعت کو سینٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے مشترکہ اجلاس بلانے کا حق حاصل ہے۔ لیکن موجودہ معاملے میں سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے والی حزب اختلاف نے بدھ کے روز مسلط کیے گئے زیادہ تر بلوں کو نہ دیکھا، نہ پڑھا اور نہ ہی ان پر بحث کی۔ یہاں تک کہ EVM بل بھی سینٹ میں بحث کے لیے زیر التوا تھا اور اس نے اسے ابھی مسترد نہیں کیا تھا۔ اس طرح اپوزیشن ممکنہ طور پر اس مخصوص آئینی شق کے لاگو ہونے کے حوالے سے اسپیکر کے فیصلے کو عدالتوں میں چیلنج کرے گی، کیونکہ سینٹ میں یہ بل بھی پیش نہیں کیے گئے تھے۔ تیسرا، اس واقعے نے ان قیاس آرائیوں کو پھر سے جنم دیا ہے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ناپاک اشتراک کی سند رکھنے والا ایک پیج کا بیانیہ نہ صرف زندہ بلکہ پوری توانائی سے فعال بھی ہے۔ اس پر حزب اختلاف کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ اہم مسائل پر فریقین کے درمیان تناؤ پر بہت سی امیدیں باندھ لی گئی تھیں۔ در حقیقت حزب اختلاف نے اسٹیبلشمنٹ سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف کر لیا تھا۔ ان کے سیاسی نقصان کی اصل وجہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، لیکن انہیں شاید اب سیاسی طور پر غیر جانبدار رہنے اور عمران خان کو نظر انداز کرتے ہوئے دیگر آپشنز پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔
حزب اختلاف کی اس پالیسی کی وکالت بلاول بھٹو اور شہباز شریف کر رہے تھے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی رائے اس کے برعکس تھی۔ اب اپوزیشن کو مل بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا یہ واقعہ مختلف وجوہات کی بنا پر عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی عارضی دستگیری ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ کیا ہے اور اس پر آئندہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کاروں کا اتفاق رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ موجودہ جھٹکا ان کو دو وجوہات کی بنا پر پٹری سے نہیں اترنے دے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اس اٹل نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ عمران خان اس کے کندھوں پر ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے نہ صرف بطور ادارہ اس کی ساکھ کو زک پہنچ رہی ہے بلکہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ اس لیے وہ عمران خان کے علاوہ آپشنز کی تلاش جاری رکھے گی۔ نمبر 2، اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کے قائدین کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے اس کے ادارہ جاتی مفاد کے حوالے سے اچھے رویے اور اس کے ناپسندیدہ لیڈروں کو محفوظ رستہ فراہم کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ اس لیے تمام نظریں نواز شریف پر مرکوز ہوں گی جن کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کنجی ہے۔ اگر وہ مرکزی کردار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مذاکرات اس وقت تک پردے کے پیچھے جاری رہیں گے جب تک ضمانتیں قائم نہیں ہو جاتی۔ اس سے ایک تبدیلی کا آغاز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ عمران خان کو ملنے والی موجودہ حمایت کو اعتماد شکنی سمجھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ تنقید کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو عمران خان کو توقع سے زیادہ طویل مہلت مل سکتی ہے۔